الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ اپنے بیان کفن چوروں کے انکشافات میں نقل فرماتے ہیں کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں جو مدنی چینل پر ہمارے ساتھ سلسلے جنت میں لے جانے والے اعمال میں جمع ہیں، تنبیہ الغافلین میں نقل ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک مومن اور ایک کافر مچھلی کا شکار کرنے چلے. کافر نے اپنے معبودوں کا نام لیا اور دریا میں جال پھینکا تو بے شمار مچھلیاں اس کے جال میں پھنس گئیں. مومن نے اللہ تبارک و تعالی کا نام ذکر کرتے ہوئے دریا میں جال پھینکا. دن ڈھل گیا لیکن ایک مچھلی بھی اس کے جال میں نہ پھنسی. غروب آفتاب کے وقت صرف ایک مچھلی جال میں پھنسی، لیکن جیسے ہی اس نیک شخص نے اس مچھلی کو جال سے نکالا اچانک وہ مچھلی بھی اس کے ہاتھ میں پھٹکی اور یکا یک دریا میں دوبارہ جا گری. اب دونوں واپس پلٹے تو مومن کے جال میں کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ کافر کا جال یہ مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا. مومن کے موکل فرشتے کو بڑا افسوس ہوا. جب آسمان پر وہ فرشتہ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت الفردوس میں اس مومن کا ٹھکانہ اس فرشتے کو دکھایا. اس پر اس فرشتے نے کہا کہ قسم بخدا اس ٹھکانے کے بعد مومن کو جو بھی رنج پہنچے اسے کوئی نقصان نہ ہوگا. پھر اسے کافر کا ٹھکانہ دکھایا گیا تو کافر کے ٹھکانے کو دیکھ کر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اس ٹھکانے پر پہنچ جانے کے بعد دنیا کی کوئی نعمت اسے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آج اگر ہم اپنے روز مرہ کے معاملات پر نظر کریں، اٹھنے بیٹھنے والوں پر دھیان دیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ اگر کبھی کسی مصیبت، بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے تو گلے شکوے بہت ہوتے ہیں. اور یہاں تک کہ بعض نادان تو اس میں ایسے ایسے الفاظات بھی بول دیتے ہیں کہ جو اسے ایمان سے خارج کر دیتے ہیں. یا بسا اوقات کوئی مسلمان زیادہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے،
کوئی رزق کی تنگی ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، تو فوراً وہ کفار کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ فلاں کافر ملک میں دیکھیں کہ وہاں کے رہنے والے کتنی آسائشوں میں ہیں، یا فلاں کافر کو دیکھیں کہ ان کو کس کس طرح سے سہولتیں میسر ہیں۔ تو جو مسلمان ہے اگر اسے پریشانی ملی، اسے مصیبت آئی، اور اگر اس نے اس پر صبر کیا تو یہ صبر کرنا اس کے لیے بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان، کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ضرور انہیں ہم جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب عز و جل پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دینے کی بشارت عطا فرمائی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ اور سورۃ القصص میں ارشاد ہوتا ہے کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ترجمہ کنز الایمان، کہ ان کو ان کا اجر دوبالا دیا جائے گا بدلہ ان کے صبر کا۔ تو آج دنیا میں کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو کوئی جناب گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہوتا ہے، کوئی تنگ دست اور بے روزگار ہے، تو جناب کوئی اولاد کا طلبگار ہے، تو کوئی ایسا ہے کہ جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے۔ تو اگر جائزہ لیا جائے تو ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو جو مسلمان ہے اور مسلمان ہونے پر اگر اس کو آزمائش آئی، اس کو پریشانی آئی، اس کو بیماری آئی، اس نے اگر اس پر صبر کیا تو اس کو زبردست اجر و ثواب دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن شہید کو لا کر حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا اور حساب کے لیے روک لیا جائے گا، پھر مصیبت زدہ لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کے لیے نہ تو میزان نصب کیا جائے گا اور نہ ہی اعمال نامہ نصب کیا جائے گا، پھر ان پر اجر نچھاور کیا جائے گا۔ تو موقف میں موجود دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے لوگ اللہ عز و جل کے دیے ہوئے اس ثواب کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے۔ تو آج دنیا میں اگرچہ کوئی پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو رنج نہ کرے کہ دنیا میں اگر اس نے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ زندگی گزار لی تو قیامت کے دن اسے اتنا اعلی مقام دیا جائے گا۔ اور پھر جو دنیا میں عافیت میں رہتے ہیں تو وہ وہاں قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، ہمیں بھی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا، تو آج ہم بھی اس طرح فضل رب عز و جل کہ ہم بھی مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر بیماروں کو، مصیبت زدوں کو، تکلیفوں کا سامنا کرنے والوں کو بشارت عطا فرمائی کہ یہ مصیبتیں، تکلیفیں ان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا